اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ میں سے روزے کے تعلق سے کچھ آیتیں ہیں، وہ لوگ ہم پڑھیں گے اور ترجمہ اور تھوڑا مطلب سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے میرے پیارے ایمانی گیانی بندو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے، عربی میں صوم کہتے ہیں، حالانکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صوم کا کوئی ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، جیسے صلاۃ ہم لوگ نماز بھی ترجمہ کرتے ہیں، تو یہ عربی ٹرمنالوجی کو اسی میں رکھے تو زیادہ بیٹر ہے۔ تو اے ایمان والو، تم پر روزے صیام فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور ایسا نہیں ہے کہ امت محمدیہ پر پہلی بار روزے فرض ہوئے، حضرت آدم سے لے کے جتنے نبی آئے، جتنی امتیں تھیں، ہر ایک پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ رمضان کی فضیلت ہم کو ملی، رمضان کے پورے مہینے کا ایک ساتھ ہم کو دیا گیا، ایک الگ بات ہے۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ تمہارے اوپر ایسے ہی فرض ہے جیسے کہ تم سے پہلے کے لوگوں پر اللہ نے فرض کیا تھا۔ حالانکہ ہم سے پہلے جو روزے فرض تھے ہم سے زیادہ سخت تھے۔ ہمارے روزوں میں سحری ہے، پہلے کے روزوں میں سحری نہیں تھی۔ پہلے کے روزوں میں ایسا تھا کہ افطار کیے، افطار کرنے کے بعد مغرب عشاء ہوئی، اس کے بعد اگر سو گئے تو پھر کوئی کھانا نہیں، پھر دوسرے دن افطار کے ٹائم ہی کھانا۔ اور حضرت مریم علیہ السلام، ان کی شریعت میں تھا اللہ تکلم الناس الا رمضا، کہ انہوں نے کہا کہ انی نذرت للرحمن صوما، میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مان لی ہے، نیت کر لی ہے، ارادہ کر لیا۔ تو اللہ نے کہا اللہ تکلم الناس، لوگوں سے بات بھی مت کرو۔ تو پہلے کی کتنی شریعتوں میں ایسا تھا کہ روزہ ہے، ابھی اعتکاف میں بھی ہم کو بات کرنے کا پرمیشن ہے جو ضرورت کی ہے۔ بچہ آیا، بیٹا آیا، گھر والے آئے، کھانے کی، ٹفن کی، اتنی کام کی بات ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن پہلے کی شریعتوں میں تھا کہ روزے کی جب نیت تم نے کر لی تو پھر اگر بولنا ہے تو صرف اشارے سے بولنا، باقی بات چیت بند۔ تو یہ اللہ نے ہمارے اوپر بہت ساری آسانیاں پیدا کی ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم سے آسانی چاہتا، ولا یرید بکم العسر، تمہارے اوپر تنگی، کوئی زبردستی یا کوئی ایسا بوجھ نہیں ڈالا ہے۔ اور یہ سورہ بقرہ ختم ہوتی وہاں پر بھی ہے، دو الفاظ ہے، لا تحملنا ولا تحمل علینا، ہم کو حمال مت بنا، ہم کو ہمارے اوپر بہت بڑا بوجھ مت ڈال، ولا تحمل علینا، اور ایسا بوجھ مت ڈال
جس کو ہم اٹھا نہ سکے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی جان کو اللہ اتنا ہی مکلف، اتنی ہی ذمہ داری، اتنا ہی فرض، اتنا ہی اس کے اوپر ڈالتا ہے جتنا وہ کر سکتا ہے. تو پہلے کی امتوں پر تو نماز، روزے، عبادتیں ہم سے سخت تھی اور ان کو آزمایا بھی ہم سے زیادہ سخت گیا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوہے کی کنگیاں ان کے بدن پہ رکھی جاتی، ان کے گوشت کو چھیلا جاتا اور ان کی ہڈیوں کو گھس کے گودے تک پہنچ جاتے. اتنا ان کو ستایا گیا. امت مسلمہ کو تو اتنا ستایا بھی نہیں گیا. تو یہ ساری چیزیں کہ پہلے کی امتوں سے بہت ساری آسانیاں. اور ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے کی امت فجر سے ظہر تک عمل کی، آدھا قیرات اجر ملا. پہلے کی امتیں ظہر سے عصر تک عمل کی، آدھا قیرات اجر ملا. اور میری امت عصر سے مغرب تک عمل کرے گی اور ڈبل قیرات اجر ملے گا. بس یہ اللہ کی دین ہے. تو اللہ تعالی ہمیں یہ ساری چیزوں پر عمل کرنے، اس کے دین کو آسان سمجھنے، اور جو کچھ اللہ نے یہ پورے قرآن میں اپنے نبی کے ذریعے ہم کو دین دیا ہے اس پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا کرے. تو تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزے فرض تھے. لعلکم تتقون، اور روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو. اب یہاں پہ لعلکم، عربی کا لفظ استعمال ہوتا ہے میں جاؤں گا کہ نہیں جاؤں گا، لعل، ہو سکتا جاؤں گا، ہو سکتا نہیں بھی جاؤں گا. اور یہاں پہ لعلکم تتقون، تمہارے پر روزے فرض کیے گئے اور تم ویسا کرو گے تو ہو سکتا ہے کہ تقوی پیدا ہو. یہ نہیں، ہونا ہی ہونا ہے. اللہ جب لعل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو یقین کے معنی میں، کیونکہ اللہ کے لیے شاید ہے ہی نہیں. اللہ حقیقت بات کہتا ہے. ہوگا یا نہیں ہوگا اللہ کے لیے کوئی تردد نہیں ہے. اب یہاں تک کہ ہم کو سورہ کہف میں جب ہم جاتے ہیں تو وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کل کچھ کرنے والے ہو تو انشاءاللہ لگا کر بولو. اور آگے کفارہ بھی بتایا گیا ہے کہ زندگی بھر میں جتنی مرتبہ تم انشاءاللہ بولنا بھول گئے ہوگے تو عسیٰ ربی ان یہدینی، ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو، تو وہ آیت آگے موجود ہے، وہ آیت ہم لوگ پڑھ لیں اور اتنی مرتبہ پڑھیں کہ ہم نے جتنی مرتبہ انشاءاللہ نہیں بولا ہوگا. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی آئے کچھ سوال کیا تو بولے جاؤ کل بتاؤں گا، اور وہاں پر انشاءاللہ نہیں بولا. تو اللہ تعالیٰ ٹھیک ہے دیکھوں گا کل کیسے بتاتے ہو تم. اب دوسرے دن پریشان ہو گئے، وحی آئی نہیں. پھر اللہ نے پکڑ کی، وہیں پر کہا کہ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں بولو ہی مت، اِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، کہ میں کل کرنے والا ہوں، إِلَّا أَن يَشَاءَ اللہ، اللہ ہے کہ اللہ چاہے. اچھا، اب انشاءاللہ کا دو ہم کیا بولتے ہیں، جو کام ہو وہیں پہ لگاتے ہیں. کام ہو یا نہ ہو انشاءاللہ دونوں میں لگانا. اللہ چاہے گا تو ہوگا، اللہ چاہے گا تو نہیں ہوگا، دونوں میں انشاءاللہ لگنا ہے. اب اللہ نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کرام کو مکہ سے مدینہ جا رہے تھے حج کے لیے، مکہ والوں نے روک دیا، واپس کر دیا. پھر اس کے بعد قرآن میں آیت آئی لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام کعبۃ اللہ میں. اللہ کی بات پکی ہے تاکید کے ساتھ. لَتَدْخُلُنَّ، پہلے لام البتہ تاکید کے لیے آیا، تدخلن نون ثقیلہ اور تاکید. یہاں پر بات پوری ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ خود وہاں پہ انشاءاللہ بڑھا رہا. لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، یعنی اللہ خود انشاءاللہ کہہ رہا ہے. دیکھو کتنی بڑی بات ہم کو سکھانے کے لیے، جب کو اللہ کو انشاءاللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو یہ تمہارے اندر ضرور تقوی، اللہ کا ڈر اور خوف پیدا ہوگا. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی اس کی جگہ جگہ قرآن میں الگ الگ انداز میں جہاں جہاں تقوی کا لفظ استعمال ہوا ہے اس کے معنی تھوڑا الگ الگ نکلتے ہیں. تقوی کو ایک کٹ شارٹ میں ہم یہ کہہ سکتے کہ ایک بہترین کار ہمارے پاس لائی گئی، بہترین کمپنی کی، سب سے اچھی قیمت ہے اور ہم کو گفٹ دی گئی، لو اس کو چلاؤ. اور جیسے ہی ہم نے چالو کیا تو اس کے اندر بریک نہیں ہے، یا بریک ہے تو کام نہیں کر رہی ہے، تو ہم بولیں گے یہ اتنی مہنگی کار بھی ابھی چلانے کے لائق نہیں جب تک اس میں بریک بنے گی نہیں، جب تک بریک چلے گی نہیں. تو اب ہماری زندگی بچپن سے لے کے بالغ ہونے سے لے کے بڑھاپے تک